کہ جو مومنین بیمار ہیں پروردگار امام سجاد کے صدقے سے ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا کرے، اور خصوصیت کے ساتھ عباس رضوی صاحب اور سید محمد آفتاب صادق صاحب علیل ہیں، پروردگار ان سب کو اور خصوصیت کے ساتھ ان دونوں کو شفائے کامل و عاجل عطا کرے۔ ایک مرتبہ تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے امن یجیبو پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ درود پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر بانیان مجلس کے مرحوم والدین فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بھائی کی روحوں کو بخش دیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان مرحومین کی روحوں کو بھی اس فاتحہ میں شریک فرما لیں۔ مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحوم عبد الرسول بھائی چھوٹو بھائی، مرحوم عاشق حسین علی جواد، مرحومہ مہجمی، مرحومہ شہناز امین، مرحوم سلیم لادی والا، مرحومہ خیر النساء بنت محمد علی، مرحوم مولانا محمد نقی صاحب قبلہ مجتہد، مرحوم علامہ رشید ترابی، مرحوم علامہ عباس کمیلی، میر انیس مرحوم، معروف منقبت خان ذوالفقار علی حسینی، تمام شہدائے ملت جعفریہ اور حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، والصلاة والسلام علی اشرف بریتہ وخیر خلقہ ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه المتين قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ درود پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد۔ علماء کرام کی اجازت سے ان کی موجودگی میں ان کے سامنے زبان کھولنا، مگر آپ کی سامنے سورہ مبارک طٰہٰ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ منتظمین کی طرف سے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے عقیدہ آخرت، لیکن قرآن کریم کے 3 بنیادی موضوعات ہیں۔ ایک ہے معرفت مبدأ، ایک ہے معرفت معاد، اور ایک ہے معرفت الطریق۔ توحید کی معرفت، قیامت کی معرفت اور راستے کی معرفت، جس کی طرف خود جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو یہ جان لے، یہ سمجھ لے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے اور اس وقت کس مقام پر کھڑا ہوا ہے۔ تو آخرت تک جانے کے لیے، قیامت تک پہنچنے کے لیے اسی دنیا سے زاد راہ لے کر جانا ہے۔ اگر یہاں سے صحیح رزق حاصل کر لیا تو دنیا میں جو رزق لے کر جائیں گے آخرت میں اس کی بنیاد پہ زندہ رہیں گے، اور اگر یہاں سے صحیح رزق نہ لے سکے تو آخرت میں ہلاک اور فنا کی گھاٹیوں میں اتر جائیں گے۔ بس یہی آپ کے سامنے موضوع ہے۔ چند روایات، چند قرآن کریم کی آیتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے تمثیلی انداز جو قرآن نے اختیار کیا ہے اسے بیان کرنا ہے۔
ایک مرتبہ اور سب مل کے درود بھیج دیجیے محمد وعلی محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو کوئی میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، ومن اعرض عن ذکری، جو کوئی میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ قال رب لولا حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ یہ کہے گا کہ پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ دنیا والوں میں تو میرا شمار دیکھنے والوں میں ہوتا تھا۔ قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها كذلك اليوم تنسى، اسے کہا جائے گا کہ جب تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں تھیں دنیا میں تو نے انہیں بھلا دیا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ یعنی دنیا میں ایک آدمی کو جو آنکھیں ملی، لیکن قیامت میں اسے اندھا اٹھایا جائے گا، اور جب وہ یہ پوچھے گا کہ مالک مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا جبکہ دنیا میں تو میں دیکھنے والوں میں تھا، تو کہا جائے گا کہ تیرے سامنے جو اللہ کی نشانیاں آئی تھیں تو نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا، آج اللہ کی رحمت نے تجھ سے منہ پھیر لیا۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے پہلی مرتبہ اس فرش اعضا پہ حاضر ہوا ہوں، مومنین سب دیکھے بھالے ہیں، لیکن ایک اپنا اس حقیر کا انداز ہے، اسی انداز کے ساتھ گفتگو کو آگے جاری کرے گا۔ تو ذرا سی تمثیلی انداز کے ساتھ کہ یہ سمجھ لیں دنیا میں جیسی زندگی ہے آخرت اس کا پرتو ہے، دنیا میں جیسی زندگی گزار رہے ہیں آخرت اسی کا ایک آئینہ ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے جس منزلوں سے گزر کے آئے ہیں اگر ان منزلوں سے لے کر دنیا کی معرفت جس حد تک حاصل ہو جائے، آخرت کی معرفت خود بخود حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ بس ایک مثال سے واضح کر دوں کہ شکم مادر میں اگر کسی بچے کو آنکھیں نہ ملیں تو وہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر حکیم کوشش کریں کہ اس کو دیکھنے والا بنا دیں، لیکن اگر اس کے سر میں آنکھوں کا سوراخ نہیں ہے تو وہ دنیا میں دیکھ نہیں سکتا۔ وہ لاکھ کہے کہ مجھے دیکھنے والا بنا دو تو اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو آنکھیں ملنے کی جگہ تھی وہ دنیا نہیں ہے، وہ شکم مادر تھا جہاں تجھے نہیں ملی آنکھیں۔ بالکل اسی طریقے سے تمام اعضاء پر قیاس کر لیں، یہ وہ قیاس باطل نہیں، حقیقی قیاس کہ جو حقیقت تک پہنچا دے کہ شکم مادر میں بچے کو تمام اعضاء و جوارح دیے جاتے ہیں، ان سے وہاں وہ کام نہیں لیتا ہے۔ آنکھیں ملتی ہیں دنیا میں دیکھتا ہے، ہاتھ پیر ملتے ہیں دنیا میں آگے چلتا ہے، تمام اعضاء سے کام اس دنیا میں لیتا ہے، لیکن دے وہاں دیے جاتے ہیں، ایکٹیویٹ یہاں آ کے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے وہ شکم مادر کا ایک جہان ہے، یہ دنیا بھی ایک شکم مادر کی طرح ایک جہان ہے۔ اگر آخرت میں زندگی چاہتے ہو تو وہاں جن اعضاء و جوارح کی ضرورت پڑے گی انہیں یہاں لینا پڑے گا۔ اگر ان اعضاء و جوارح کو ایمان و عمل کی بات بنیاد پر یہاں نہیں لیا گیا اور آخرت میں جا کے کہو کہ مالک مجھے آنکھیں دے دے، مجھے کان دے دے، مجھے اعضاء و جوارح دے دے، تو کہا جائے گا کہ ملنے کی جگہ دنیا تھی، یہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے فقط یہ بیان کی ہوئی تمثیل نہیں ہے، اس کے پیچھے قرآن کریم کی مسلسل آیتیں ہیں۔ بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، اور وہ روایت کسی ایک امام کی نہیں ہے، اس سلسلے میں متواتر احادیث اور روایات ہیں کہ یہاں جس اندھے پن سے اور جس بینائی سے مراد لیا جا رہا ہے وہ کچھ اور نہیں ہے، ولایت و محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ کہ جب وہ یہ کہے گا کہ مالک مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ دنیا میں میرا شمار دیکھنے والوں میں ہوتا تھا، تو کہا جائے گا تو نے ان آیتوں سے منہ کو پھیر لیا تھا۔ ان آیتوں سے مراد امیر المومنین کی محبت و ولایت ہے۔
اگر تو نے دنیا میں اختیار کیا ہوتا یہاں تجھے نظر آتا. اور اب اس کے لیے استدلال دے دوں تاکہ فقط بات ہوا میں معلق ہی نہ رہ جائے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، سورہ حدید کی آیت ہے. انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. یہ جو کچھ آپ کے سامنے تنزیل بیان کی اس کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں اس حقیقت کو بیان کیا. اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مومن مردوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا اپنے نور سے ہمیں بھی دے دو. جیسے سننی چاہیے تھی اس آیت کا فقط ترجمہ، ویسے آپ نے سماعت نہیں فرمایا. وہ کہیں گے تھوڑا سا اپنے نور میں سے ہمیں دے دو. یہ نور کہاں سے آ گیا بھائی؟ مومن ہیں تو معصوم کی حدیث ہے یہ جسے آقا طباطبائی نے تفسیر میزان کی 19ویں جلد میں بھی لکھا ہے تفسیر قمی کے حوالے سے کہ اس دنیا میں مومن نے ایمان کی جو جو منزلیں طے کی ہیں، جو عمل صالح انجام دیا ہے، ایمان اور عمل صالح اس درجے کے سبب سے قیامت کے دن نور کی شکل اختیار کر لے گا. اگر ان ہستیوں کی محبت کے ساتھ ان کے نقش قدم پہ چلا ہے تو جتنا ایمان کا درجہ ہوگا، جتنا عمل صالح اس نے اختیار کیا ہوگا، وہ سب کا سب ایمان و عمل صالح نہیں رہے گا بلکہ نور میں تبدیل ہو جائے گا. وہ مومن نہیں ہوگا بلکہ نور نظر آئے گا. اور جب نور نظر آئے گا تو منافق مرد اور منافق عورتیں اسے دیکھ کر یہ کہیں گے کہ تھوڑا سا اپنے نور میں سے ہمیں بھی دے دو. اور وہ کیا کہے گا؟ قیل ارجعوا، واپس پلٹ جاؤ. کیوں؟ یہ جگہ تمہیں نور دینے کی نہیں ہے. جہاں سے نور ملنا تھا دنیا میں وہاں تم پیچھے چھوڑ آئے ہو. بس عزیزان محترم اتنا یاد رکھیے کہ دنیا میں آنے کے بعد اگر ایک بچہ محروم رہا بصارت سے تو اس کو آنکھیں نہیں دی جا سکتی کیونکہ آنکھیں ملنے کا مقام شکم مادر تھا. اگر اس دنیا میں ولایت و محبت علی ابن ابی طالب کے بغیر اس جہان میں پہنچ کر چاہے کہ مجھے وہ بصارت مل جائے تو وہ نہیں مل سکتی. اسے یہی کہا جائے گا ملنے کا مقام تو دنیا تھی جہاں تو چھوڑ کے آ گیا ہے. اب قیامت کا جو دن ہے وہ ہے بھی بڑا قیامت ظاہر ہے. قیامت کے دن کے لیے 2 آیتیں ہیں. اس کے طویل ہونے کے لیے 50,000 سنۃ، ایک تو 50,000 سال کے برابر، اور 1000 سنۃ مما تعدون 1000 سال. 2 روایتیں. اب کیا اس میں تضاد ہے؟ ایک آیت کہہ رہی ہے سورہ بلد کی کہ اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور ایک آیت کہہ رہی ہے کہ 1000 سال کے برابر ہے. تو کیا آیتوں میں تضاد ہے؟ تضاد نہیں ہے. بھائی اس کے لیے علماء کرام کی موجودگی میں آپ کے سامنے کتاب التوحید ہے شیخ صدوق کی، اس کی ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں. اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ اسی قرآن کریم کی جو آیتیں قیامت کے سلسلے میں ہیں. میں تو فقط 2 یا 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. ان کی تفصیل حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جو کتب بینی کا ذوق رکھتے ہیں کم از کم جا کر اس روایت کو ضرور ملاحظہ فرما لیں. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو مولا کا چاہنے والا ہے وہ آگے سوال کرتا ہے. دیکھیے 50,000 سال ڈرنے کی بات نہیں ہے. در حقیقت آپ کے سامنے تمہید میں جو تمہید اور تقریر سب یہی ہے. یہ قیامت مومنین کے لیے ان کے تمام زحمتوں سے نکلنے کا اور ان کی نعمتوں کے جو آخری درجے کی حد کا پھل ہے وہ ملنے کا مقام ہے، ڈرنے کا مقام نہیں ہے. یہ آپ یہ سوچیں کہ 50,000 سال تو قرآن نے بیان کر دیے بھائی، اور کم از کم 10,000 سال. اگر 50,000 سال سے بھی ذرا تخفیف ہو گئی تو 10,000 سال یا 1,000 سال پہ بھی اٹک گئے تو کیا ہوگا؟ وہ 1,000 سال بڑا لمبا معاملہ ہے. لیکن یہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی، اللہ کے حبیب کی حدیث ہے.
حضور نے فرمایا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت کی آپ نے یہاں رکھ دیجیے گا۔ حضور نے فرمایا، جب حضور سے پوچھا گیا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن کی طوالت اتنی ہے 50,000 سال 1,000 سال، تو حضور نے فرمایا اس خدا کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کے لیے قیامت کے دن کی طوالت اتنی ہے جتنی وہ ایک واجب نماز کے پڑھنے میں کرتا ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں؟ وہ 50,000 سال ایک طرف، 1,000 سال ایک طرف، اور مومن کا واجب نماز کا ادا کرنا، میں کہوں کہ جیسے اگر بہت ہی زیادہ تیز نماز ہمارے محفل خراسان جیسی ہو تو بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، تو وہ 5 منٹ سمجھ لیں 50,000 سال کے برابر ہے۔ لیکن جب پوچھا گیا جناب امیر کی خدمت میں آ کے، اور پوچھنے والا کوئی اور نہیں تھا، مولا کا چاہنے والا ہی تھا، کہا مولا قرآن کریم کی آیتیں دوسری آیتوں کو کاٹ دیتی ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تکذیب کرتی ہے۔ مولا نے فرمایا قرآن کریم کی تو آیتیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، تکذیب کیسے کریں گے؟ کہا کہ نہیں مولا، قرآن کریم کی ایک آیت کچھ کہتی ہے، دوسری آیت کچھ کہتی ہے۔ کہا کہ اگر تجھے قرآن میں کچھ شک ہے تو بیان کر۔ اس نے کوئی 15-16 آیتیں تلاوت کی، مولا نے سب کا جواب دیا، میں 3 آیتیں فقط آپ کے سامنے پڑھوں گا، 2 یا 3۔ اس نے کہا مولا قرآن یہ کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس روز قیامت کے دن ملائکہ اور روح صف بستہ کھڑے ہوں گے، کسی کو دم مارنے کی، بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، غلط بات کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا، جو کہے گا وہ بالکل درست بات کہے گا، صحیح بات کہے گا، حق بات کہے گا، غلط بات نہیں کہہ سکے گا، کوئی الٹی اور جھوٹی بات نہیں کہہ سکے گا۔ ملائکہ اور روح صف بستہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ کہا تجھے اس آیت کے بارے میں کیا شبہ ہے؟ کہا مولا ایک آیت تو یہ کہہ رہی ہے اور دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے لا تختصموا لدی، خدا کہے گا میرے پاس جھگڑا مت کرو، اس کا مطلب ہے قیامت کے دن جھگڑا ہو رہا ہوگا۔ دوسرے مقام پر قرآن یہ کہتا ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یہ مشرک خدا کی جھوٹی قسم کھا کر کہیں گے قیامت کے دن اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ تو کہا کہ اگر تجھے قرآن کے بارے میں کچھ اور شک ہے تو وہ بھی بیان کر دے۔ کہا قرآن یہ کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، شاداب ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور یہی قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اس کا ادراک کر سکے، وہ سب کا ادراک کرتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں مولا کہ خدا کو نہ اس دنیا میں نہ قیامت میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کہا اگر تجھے اس قرآن کے بارے میں کچھ اور شک ہوا تو اسے بھی بیان کر دے۔ کہا مولا قرآن یہ کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن میزان کا قائم کیا جانا، وزن کا تولا جانا حق ہے، اور یہی قرآن سورہ کہف میں کہتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس دن ہم کوئی میزان مقرر نہیں کریں گے۔ یہ تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک طرف قرآن کہتا ہے وزن کو تولنے کے لیے میزان مقرر کی جائے گی، ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کوئی میزان ہی مقرر نہیں کریں گے۔ مولا نے فرمایا اللہ نے تجھے ایمان کا کچھ رزق تو دیا مگر تجھے علم کے رزق سے محروم رکھا۔ ایمان کا کچھ رزق تو ملا لیکن تجھے
علم کے رزق سے محروم رکھا. کچھ اور شک ہے تو بیان کر. وہ مسلسل آیتیں پڑھتا رہا. یہ فقط 3 آیتیں، انہی کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے آپ نے، اور اس کی ذرا سی جو مولانا نے وضاحت فرمائی ایک مرتبہ مل کے درود بھیج دیجیے آپ حضرات. اب دیکھیے مولا، یہ میں تو فقط روایت پڑھ کے آپ کے سامنے اور آیت کا ترجمہ کر کے چلا جاؤں گا. اگر کوئی بہت بڑا خطیب ہے، عالم ہے، وہ اس کو ایسے آپ کے سامنے کھول سکتا ہے جیسے گلدستے کے پھول کھل جاتے ہیں. مولا نے فرمایا تو سمجھا نہیں بات کو. یہ قرآن کریم نے یہ جو گفتگو کی ہے، تمام قرآن کریم کی آیتیں بیان کی ہیں، یہ قیامت کا وہ دن کہ جس کا طول 50,000 سال کے برابر ہے، اس کی مختلف منزلیں ہیں، مختلف مواقف ہیں. ایک اس منزل کی بات ہے، دوسری منزل کی بات ہے، تیسری منزل کی بات ہے. تجھے کیا معلوم کون سی بات کس منزل کی ہے، کون سی بات کس منزل کی ہے؟ تو نے قرآن کی آیتوں کو پڑھا اور تو نے سمجھا کہ بس یہ قیامت میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے، ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے. کیا معلوم کہ کون سی بات کس منزل کی ہے، کون سی بات کس موقف کی ہے؟ کہا پہلی منزل پر جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جیسے دنیا میں جھوٹ بول کر گزارا ہو جاتا تھا، شاید آخرت میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا. تو وہ خدا کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے. اس وقت پروردگار عالم ان کی زبان پر مہر لگا دے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کی زبان پر مہر لگا دے گا. ان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے. پھر ایک دوسرے مقام پر مولا فرماتے ہیں، طویل روایت ہے، کہ اہل محشر اس طریقے سے روئیں گے اپنے اعمال کو دیکھ کر، جو بداعمال ہیں، بے ایمان ہیں، ایسے روئیں گے کہ اگر ان کے رونے کی معمولی سی آواز بھی اہل دنیا سن لیں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں. پھر ایک دوسرے مقام پر جمع کیا جائے گا جہاں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی. اب انسان یہ سوچے کہ بھائی وہ قیامت کا دن ہے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے، ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہیں. تو اگر خدا کی قسم معصوم نہ ہو تو ہمارے سامنے ان قرآن کریم کی آیتوں کے راز واضح ہی نہ ہو، اگر کوئی بتانے والا نہ ہو. یہ تفسیر نور الثقلین میں روایت موجود ہے کہ ایسا مت سمجھو کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے، ہر بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ہر بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی. ایسا مت سمجھو. یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو پہلا بھائی جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا قابیل تھا جو حابیل سے بھاگے گا. اب اگر اس دنیا میں بھی کوئی ایسا بھائی تھا جو اپنے بھائیوں کا قاتل تھا، وہ بھی وہاں بھاگ رہا ہوگا. اس دنیا کے اندر جو ایسی ازواج ہیں جو اپنے شوہروں سے خیانت کرتی ہیں، اور قرآن نے یہ جو روایت ہے یہ معصوم کا قول بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں ہے. کہا مولا وہاں کون زوجہ اپنے شوہر سے بھاگے گی؟ کہا جناب نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ اپنے اپنے شوہروں سے بھاگیں گی، بس ان جیسا کردار رکھنے والی بیویاں بھی اپنے شوہروں سے بھاگیں گی. انہی تمام چیزوں کی یہ وہ رشتے ہیں کہ دنیا میں جیسا کیا ہے عکس العمل ہے. جو کچھ دنیا میں کیا ہے بالکل اسی طریقے سے ظاہر ہوگا، ایسا نہیں ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت اس مقام پر کھڑا کیا جائے گا تو ہر رشتہ دوسرے رشتے سے بھاگے گا. پھر ایک مقام وہ ہوگا کہ جہاں پر قرآن یہ کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اس وقت خدا کی بارگاہ میں ملائکہ اور روح صف بستہ کھڑے ہوں گے، کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا کہ تو نے جو یہ کہا والوزن یومئذ الحق، میزان کا مقرر کیا جانا حق ہے، لیکن یہی قرآن کہتا ہے کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اس دن
ہم میزان کو مقرر ہی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا جس کا کچھ وزن ہوگا تولے جانے کے لیے اس کے لیے تو میزان ہوگی، لیکن جس کے اعمال کو حبط کر لیا جائے گا اس کے لیے کیسی میزان؟ جو اللہ کی آیتوں کا انکاری ہے اس دنیا میں، جس کے عمل میں، جس کے دامن میں کوئی ایسا عمل نہیں، تو پھر تولا کس چیز کو جائے گا؟ اس لیے یہ سمجھ لے کہ میزان کا مقرر کیا جانا حق ہے ان کے لیے جن کے دامن میں کچھ عمل کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد جو تو نے یہ کہا کہ اس دن کچھ چہرے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ کو کچھ نہیں دیکھتا، تو کہا یہ وہ مقام ہے۔ پھر آپ نے درجہ بدرجہ بیان فرمایا کہ مومنین کو ایک ایسی نہر ہے، ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سیراب کر کے آگے لے جایا جائے گا، ان کے دلوں سے تمام چیزیں دور ہو جائیں گی۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے رب کی آیتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی جزا اور اس کے ثواب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، جسے قرآن نے کہا الی ربھا ناظرا، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ رب کا کنایا ہے، اشارہ کسی اور کی طرف ہے، اللہ نے رب کا لفظ استعمال کر دیا ہے۔ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ۔ اور بہت عظیم مفسر گزرے ہیں، شیخ محمود آلوسی، سید محمود آلوسی، ان کی تفسیر عالم اسلام کے مفسر ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلی اللہ محمد کی سیرت پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب میں تقریباً بہار سمیت یہ روایت موجود ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کا وقت کیسا ہوگا؟ دھوپ ہوگی یا رات ہوگی؟ یہ سوال کیا گیا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد، کہ جنت کا وقت کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بین الطلوعین، یہ وقت ہے جنت کا، بین الطلوعین، یہ وقت ہے جنت کا۔ کہا جنت میں جنتی لوگ کچھ دیر کے بعد ایک عجیب قسم کی روشنی محسوس کریں گے، ایسی روشنی جس سے جنت منور ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ تو جنتی لوگ پوچھیں گے اے پروردگار، کیا یہ تیرے نور کی روشنی ہے جس سے جنت منور ہو گئی ہے؟ یہ کیسا نور ہے کہ کچھ دیر کے بعد چمکتا ہے، محسوس ہوتا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی، یہ میرے نور کی روشنی نہیں ہے، یہ علی و فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے مسکرانے کی روشنی ہے۔ یہ علی و فاطمہ کے مسکرانے کی روشنی ہے۔ عزیزان محترم، جس کے مسکرانے سے جنت روشن ہو جاتی ہو، کون ہے جو ان کی ثنا کر سکے؟ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ۔ جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے، اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے، انسان کی شہرگ میں خدا ڈھونڈنے والوں، توحید کی شہرگ میں حسین ابن علی ہے۔ کیا کہنا، نعرہ حیدری، مل کے درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ۔ اب بہت آپ نے، یہ میں تو روایات اور فقط قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوا جا رہا ہوں آپ کے سامنے سے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے، بڑے بھائی آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سی زحمت کر لیں، درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے تھوڑا سا، تاکہ پیچھے لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ فرش اعضاء پہ بیٹھ سکیں، انہیں جگہ مل سکے۔ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ۔ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر درود بھیج دیجئے۔ اور درود بھیج دیجئے ایک مرتبہ۔ بس جو زندگی ہے، جیسی زندگی ہے ویسا ہی قیامت میں اس کا عکس العمل ہے۔ بس آیتیں تلاوت کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بہت زیادہ جو وقت
کی پابندی جس انداز سے ہوتی ہے مجھے بتایا گیا ہے، اسی وقت میں رہتے ہوئے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ کیا قرآن ہے، خدا کی قسم۔ وہ جیسے علماء کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں قرآن صامت ہے، حقیقت میں قرآن خود بھی ناطق ہے۔ کوئی اس کی زبان کو سمجھنے والا تو ہو، وہی سمجھے گا جو قرآن ناطق سے اپنے دل کو جوڑے ہوئے ہے۔ سورہ اعراف کی آیتیں ہیں، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ۔ اب یہ دیکھیے تمثیل ہے، قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور بہت اس پر گفتگو ہے۔ آقا جعفر سبحانی کی جو تفسیر موضوع ہے اس کی پوری ایک جلد قیامت ہی کے موضوع پہ ہے، اس سے بھی استفادہ کیا ہے اس وقت آپ کے سامنے آنے سے پہلے۔ معاد کے اوپر آیت اللہ خمینی کی جو مختلف تقریریں تحریریں ہیں ان کو ملا کر ایک کتاب بنا دی گئی ہے معاد، اس سے بھی استفادہ کیا ہے۔ مبدأ و معاد آیت اللہ جوادی عاملی کی کتاب ہے، اس کو بھی ذرا سا دیکھ لیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بزرگ علماء کی موجودگی میں کوئی ایک حرف اور لفظ بھی زبان سے غلط ادا ہو جائے۔ درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کے ذوات مقدسہ۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان کے درمیان میں حجاب ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، کس کے درمیان میں؟ اس سے پہلے بھی آیتیں ہیں، اس کے بعد بھی آیتیں ہیں، میں درمیان سے بیان کر رہا ہوں۔ ایک تمثیل ہے، جنتی ہیں اور جہنمی ہیں۔ ایک پہاڑیاں ہیں، ٹیلے ہیں۔ اب روایتوں میں مشک کا ٹیلا ہے، کسی بھی خوشبو کا ٹیلا ہے، پہاڑی ہے، ٹیلا ہے۔ رجال جمع ہے رجل کی، رجل کسے کہتے ہیں؟ مرد کو۔ اور اس مرد اور رجل سے آپ سب اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ یہ فقط لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا کرار غیر فرار کا لفظ نہیں ہے جو حدیث میں آیا ہو کہ کل میں علم اس مرد کو دوں گا، بلکہ سورہ نور کی وہ مشہور آیہ نور، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ جن گھروں میں اللہ کے نور کا چراغ روشن ہے، ان گھروں میں کچھ مردان خدا ایسے ہیں جنہیں اللہ کا ذکر کرنے سے نہ تجارت روکتی ہے نہ خرید و فروخت روکتی ہے۔ کچھ رجال کا تذکرہ ہو رہا ہے، رجال کا، مرد ہیں کچھ، ان پہاڑیوں پر موجود ہوں گے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، وہ سب کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے۔ کمال ہے، یعرفون کلن بسیماہم، سب کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے۔ کن سب کو؟ کون جہنمی ہے اس کو پہچانتے ہوں گے، کون جنتی ہے اس کو پہچانتے ہوں گے۔ اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے آگے، وَنَادَوْا، وہ ندا دیں گے، اصحاب الجنت، جنتی لوگوں کو ندا دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم، انہیں سلام کریں گے۔ یہ سب جو باتیں ہیں یقیناً یہ سب ایسا ہے کہ یہ روایت پڑھی ہے اس حقیر نے بھی کہ جنت میں جو گزرنے والے مقامات ہیں درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ سن لیجئے۔ پروردگار ان دونوں بھائیوں کو بھی جو بانی مجلس اور ان کے بھائی دونوں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ان دونوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، علماء کرام ان کی زندگیوں کو طول عطا کرے، ان سب سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق اور طاقت دے۔ لیکن یاد رکھیے کہ وہ جو دیر تک کھڑے رہنا اور بہت تیزی کے ساتھ گزر جانا ہے، جو حضور کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دی، کسی مرد مومن یا مومنہ کے لیے یہ حقیق اس مقام سے بیان نہیں کرے گا۔ یہ حدیث ہے معصوم کی، حضور کا فرمان ہے کہ جتنے نبی ہیں ان سب کے گزرنے کا جو لمحہ ہوگا، چاہے وہ کتنا مختصر آپ اپنے ذہن میں تصور کر لیں، لیکن ان سب کے جنت میں داخل ہونے میں اور جناب سلیمان علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے میں 300 سال کا وقت ہوگا۔ 300 سال جناب سلیمان علیہ السلام کے جنت میں داخلے کے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ جس کو نعمتیں زیادہ ملی اس کا حساب بھی طویل کیا جائے گا۔ جب اتنی بڑی عظیم نعمتیں ملی تھی جناب سلیمان کو تو ان کا حساب لے کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ 300 سال کم سے کم۔ اب یہ 300 سال ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ اعراف میں؟ کہ ان پہاڑیوں پر کچھ مردان خدا کھڑے ہوں گے اور کہیں گے جنتی لوگوں سے سلام علیکم،
اور پھر 2 آیتیں چھوڑ کر آخری حصہ ہے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، حکم دیں گے جنت میں داخل ہونے کا۔ دیکھیے اب وہ سب اپنے مقام پر ہے کہ میزان میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ سورہ رحمان کی آیتیں جو بہت پڑھا جانے والا سورہ ہے، آپ کے علم میں ہے، قرآن کیا کہتا ہے سورہ رحمان میں؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن تو ہم کسی جن کا اور کسی انسان سے، کسی جن سے اس کے گناہوں کا سوال ہی نہیں کریں گے۔ ارے بھائی یہ قرآن پورے مقام پہ کہہ رہا ہے کہ سوال 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 سوال۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کسی گناہ سے متعلق نہ جن سے سوال کریں گے نہ انسان سے سوال کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، ارے ان کو تو جو مجرم ہیں چہروں سے پہچان لیں گے، چہروں سے پہچان لیں گے، سوال کرنا کیسا ہے؟ تو چہروں سے کون پہچانے گا؟ سورہ اعراف نے کہا کچھ مردان خدا ہے جو چہروں سے پہچان لیں گے۔ نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلی اللہ اور کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں ذرا ٹھہرے رہیے، ایک روایت ہے کہ مامون عباسی نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول، یہ جو حدیث ہے آپ کے جد کی علی قسیم النار والجنہ ہے، یہ حدیث درست ہے لیکن اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ مامون پوچھ رہا ہے امام رضا سے کہ علی قسیم النار والجنہ، اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا، ابو سلط راوی ہیں، ابو سلط کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ تو نے یہ حدیث سنی ہے ہمارے جد کی کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر و نفاق ہے؟ مامون نے کہا مولا میں نے یہ سنی ہے فرزند رسول، میں نے یہ سنی ہے۔ کہا بس فیصلہ تو ہو گیا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ مامون کہتا ہے آپ نے مجھے فرزند رسول بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا، جزاک اللہ۔ یہ کہہ کے مامون چلا گیا۔ ابا سلط نے کہا مولا آپ نے بہت اچھے طریقے سے مامون کو سمجھایا۔ مولا نے بے اختیار برجستہ فرمایا، ابا سلط وہ مامون کے لیے تھا، یہ تیرے لیے سمجھانا نہیں ہے۔ کہا مولا میرے لیے کیا ہے سمجھنے کی بات؟ کہا تیرے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جد علی ایک پہاڑی پر کھڑے ہوں گے، جنت کو حکم دیں گے دروازہ کھول دے یہ میرا ہے، اور جہنم کو حکم دیں گے اس کو اپنے اندر داخل کر لے یہ میرا منکر ہے۔ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے جو شرائط ہیں وہ سب شرائط، اور یہ جو منزل کمال ہے، اس منزل کمال پر فائز ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ ہم نے اس دنیا میں مہیا کرنی ہے۔ اگر اس دنیا میں وہ مہیا نہیں ہوئی تو آخرت میں اس انداز سے نہیں جا سکتے، اور اگر وہ مہیا ہو گئیں تو جیسے کہتے ہیں کہ موت دروازہ ہے قیامت میں داخل ہونے کا۔ در حقیقت یہ جتنی بھی جیسے گھاٹی کا لفظ ہے، عاقبہ، قنطرہ کا لفظ ہے، قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں اس پہ علماء نے گفتگو کی ہے۔ وما ادراک ما العاقبہ ما العقبہ، تم کیا جانو وہ گھاٹی کیا ہے؟ اب ہم سمجھتے ہیں دنیا میں کہ بھائی گھاٹیاں کیا ہے، پہاڑوں میں چلنا، ایک پہاڑ سے اترے دوسرے پہ چڑھے۔ جتنی زیادہ طاقت ہو جسم کے اندر اتنا زیادہ انسان ان صحراؤں کو، ان پہاڑوں کو، ان گھاٹیوں کو عبور کر سکتا ہے، لیکن اگر جسمانی طاقت نہ ہو تو ایک پہاڑ پہ چڑھ کے زمین پہ گر پڑے گا۔ قیامت میں جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے۔ جتنا ایمان طاقتور اور جتنا عمل صالح مضبوط ہوگا قیامت میں انسان گھاٹیوں سے گزرتا چلا جائے گا۔ تو کہا تم کیا جانو وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ وہ قیامت کی گھاٹی جو ہے یہ سمجھ لو فاقے والے دن، بھوک کے دن، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ جو اپنے قرابت داروں میں سے یتیم ہے اسے اپنے دل سے لگا لینا ہے، اور جو زمین پر پڑا ہوا مسکین ہے اس کی اس مسکینی کو دور کر دینا، قیامت میں گھاٹیوں سے گزر جانا ہے۔
لیکن اگر دنیا میں یہ کام نہیں کیا تو قیامت میں ان گھاٹیوں سے نہیں گزر سکتے۔ بالکل یہ سمجھ لیں کہ جیسے یہ مثال بہت دیتے ہیں کہ جیسے پیٹرول کو آگ دکھا دی جائے، آگ کو پیٹرول دکھا دیا جائے تو کتنی دیر لگے گی آگ بھڑکنے میں؟ کوئی لمحہ نہیں ہے۔ ایسے ہی موت وارد ہوئی انسان پر، موت وارد ہوتے ہی اب یہ برزخ، اب کوئی انسان کہے بھائی اگر مثلاً 5 منٹ کے بعد قیامت آ جائے، قیامت سے پہلے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہونا ہے، اس سے پہلے قیامت آ نہیں سکتی، چاہے ایک دن کیوں نہ رہ جائے، حضور کی حدیث ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھائی جو ہزاروں سال سینکڑوں سال سے لوگ مر گئے، وہ برزخ کے اندر جتنے عرصے سے عذاب جھیل رہے ہوں، اور جو 2 دن پہلے قیامت سے اور امام کے ظہور سے پہلے انتقال کر جائے، اس کے لیے تو سمجھو کہ 1 دن اور 1 دن کا برزخ ہے، اور جو سینکڑوں سال پہلے، تو عزیزان محترم یہ ہمارا اور آپ کا یہ سب کے سب ایبسلیوٹ نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، یہ سب اضافی چیزیں ہیں۔ ہمارے زمین کا وقت اور ہے، چاند کا وقت اور ہے، مشتری کا وقت اور ہے، اللہ کے نزدیک وقت اور ہے، زمین کے نزدیک وقت اور ہے۔ کیا معلوم کہ جو ہزاروں سال پہلے زمین سے گزر گئے، موت نے انہیں آ لیا، جو قرآن سورہ یاسین میں کہتا ہے جب ان کو اٹھایا جائے گا تو کہیں گے کس نے نیند سے بیدار کر دیا، ابھی تو سوئے تھے۔ اور جو قیامت کے ہنگام سے اگر 1 ساتھ پہلے بھی جن پر موت وارد ہو، اگر ان کے دامن میں ایسا عمل نہیں ہے تو ہزاروں سال لمبا برزخ طولانی انہیں محسوس ہو۔ یہ اللہ کی قدرت و طاقت سے بعید نہیں ہے۔ بس سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی تھی، ہمارے مولانا نے قبلہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی مجلس عزا کے شروع کرنے سے پہلے۔ بس میں ایک ان آیتوں میں سے چند آیتوں کی طرف آپ کی توجہ دلا کر آپ کی زحمت کو تمام کر دوں، بس وقت تمام ہونے جا رہا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ یہ سمجھ لیں، یہ ابن عربی نے کہا اپنے رسالوں میں، ان کی کتابیں اور رسالے جو ہیں رسائل ابن عربی، اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ جو بھی کچھ کیفیت قرآن کریم کے ستارے ٹکرا جائیں گے، چاند اور سورج ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، ان سب کی انہوں نے تعویلات بیان کی ہیں اپنے رسالوں کے اندر، جس کو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے اپنے اپنے مقامات پر ابن عربی کا نام لے کر، لیکن ان سب کے بیان کرنے کا موقع محل اور وقت بھی نہیں ہے۔ بس ایک چیز کی طرف فقط اشارہ کرنا ہے کہ دیکھ لیجئے جس پر موت وارد ہوئی اس پر قیامت طاری ہو گئی، پہلا جو مرحلہ قیامت کا اس میں داخل ہو گیا۔ تو بعض ایسے ہیں کہ موت کے ساتھ ہی انہیں جنت کی نوید دے دی جاتی ہے، موت بعد میں آتی ہے، جنت کی خوشخبری پہلے دی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے قیامت کے اندر بھی، کہ جب قیامت میں کھڑا کیا جائے گا تو ان کے لیے جنت میں جانا ایسے ہوگا کہ جیسے ایک قدم اٹھائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور بھائی اس کی طرف اشارہ آپ سب کے علم ہے، میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، اور یہ خوبصورت اور لطافت ہے اس بات کے اندر، اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مل کے درود بھیج دیجیے آپ حضرات محمد۔ دیکھیے حبیب نجار کا آپ نے نام سنا، سورہ یاسین کا جو پورا رکوع ہے ان کے سلسلے وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، قرآن نے کہا یہ موت کے بعد جو اس وقت انسان مرتے کے ساتھ ہی قرآن بیان کرتا ہے جنت میں چلا گیا، وہ جنت کون سی ہے؟ برزخ کی جنت ہے، یہ برزخ کا جہنم ہے۔ وہ جو آخری حقیقی جنت و جہنم ہے وہ جب قیامت ہو جائے گی اس کے بعد واقع ہوگی، جو علماء کا بیان ہے۔ لیکن یہ جو کیفیت ہے موت کی، کہ کیا کہا، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اپنے انداز سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس نے آگے کہا بھائی ان لوگوں کو مان لو، بستی کے لوگ جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی کیوں ان کی تکذیب کر رہے ہو؟ یہ تم سے کوئی پیسے مانگ رہے ہیں؟ یہ تم سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے پر لانے کے لیے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، ان کی بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ پھر کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، تم سب سن لو، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا۔ بستی والوں کو بھی سنا دیا، ان کو بھی سنا دیا۔ جیسے ہی یہ کہا انہوں نے کہ تم سن لو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تو کیا کہا گیا؟ جو بستی والے تھے انہوں نے پتھروں سے حملہ کیا، جو ان کے پاس ہتھیار تھا اس سے حملہ کیا، جو جس کے پاس جو چیز تھی اس سے حملہ کیا، انہیں شہید کر دیا، ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ قرآن کریم نے قرآن میں مومن کی موت کے لمحات، منافق کی موت کے لمحات، مشرک کی موت کے لمحات سب بیان کیے ہیں تفصیل سے، کیسے کیسے جب موت وارد ہوتی ہے کیا کیا کیفیتیں ہوتی ہیں، سب تفصیلات قرآن نے بیان کر دی ہیں۔ لیکن یہاں قرآن کا انداز دیکھیے کہ جب حبیب نجار نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، قرآن نے موت اور موت کے تذکرے کو حذف کر کے کہا قیل ادخل الجنہ،
موت کا بیان ہی نہیں کیا، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، یعنی موت کا وارد ہونا اور جنت میں جانا بلا فصل تھا۔ یہی ان لوگوں کے لیے ہے جو بلا فصل کے ماننے والے ہیں کہ موت وارد ہو اور جنت میں چلے جائیں اور قیامت میں اٹھائے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ مگر وہ مرد مومن جب جنت میں گیا تو کیا کہا؟ قالا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی۔ کیا جان لیتی؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا اور مجھے مکرم بندوں میں شامل بھی کر دیا۔ تو کون سا ایسا عمل کروں کہ جس سے معافی بھی مل جائے، مکرم بندوں میں انسان شامل بھی ہو جائے۔ عزاداران امام مظلوم، بہت عمل کی فہرست لمبی ہے، بہت طویل فہرست ہے، لیکن ان سب میں ایک ایسا عمل ہے کہ سید الشہداء کے غم میں اگر اس حقیقی محبت کے ساتھ آنسو بہا لیے تو پھر یہ معصوم سے منسوب ہیں جملے کہ آتش جہنم حرام ہے۔ دیکھیے کسی اور عبادت کے لیے ایسا ہے کوئی؟ آپ نے کہیں سنا ہے؟ کہیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ دکھا کے نماز پڑھو، ریاکاری میں شامل۔ یہ ریاکاری کی بات میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں پر ریاکاری تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن کیا الفاظ ہم تک پہنچے ہیں کہ اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی شکل بنا لو۔ یہ فقط عزاداری سید الشہداء کے لیے ہے۔ اور چونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا تھا اس موضوع کا کہ اسی موضوع پہ رہ کے ہی بات کرنی ہے، ورنہ تو میں نے یہ درخواست کی تھی کہ آج کا دن جو گزرا ہے وہ امام علی ابن الحسین زین العابدین کی شہادت کا دن ہے، لیکن اس وقت کے اندر اس موضوع سے باہر جانے کا وقت نہیں تھا۔ 34 سال سے کچھ زیادہ زندگی، 35 سال امام مظلوم گریہ کرتے رہے ہیں۔ ایک یہ نوجوان دوستوں تک اپنے بات دیکھیے، صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس آیا ہے، ایک سورس آنے کی ہے جناب زید شہید، ہم بھی ان کی اولاد میں ہیں، زیدی سادات۔ اور جب معصوم کے پاس جو صحیفہ تھا اسے ملا کے دیکھا ہے تو وہ بالکل وہی تھا کہ جو جناب زید شہید کے ذریعے سے پہنچا تھا۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ صحیفہ سجادیہ میں ہر موقع کی دعا ہے؟ چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو، جمعہ کا دن آئے تو یہ دعا پڑھو، جب کسی کے مرنے کی خبر سنو تو یہ دعا پڑھو، روز عرفہ آئے تو یہ دعا پڑھو۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ چاند جب محرم کا نمودار ہو تو یہ دعا پڑھو؟ یہ کیوں دعا نہیں ہے؟ جب چہلم آئے 20 صفر کا دن تو یہ دعا پڑھو، یا مولا نے ایسے انداز سے یاد کیا ہو، کیوں نہیں ہے؟ اس پہ جن علماء نے تحقیق کی انہوں نے بیان کیا ہے کہ کچھ دعائیں ایسی تھیں جن کو جان بوجھ کے اس سے نکال کے ضائع کیا گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو 35 برس تک ان دعاؤں کے ذریعے سے معرفت کے راستوں کو کھولتا رہا اور تبلیغ کے فریضے کو انجام دیتا رہا ہو، اس نے ظالموں کے بارے میں اس صحیفہ سجادیہ میں ان دعاؤں میں کوئی گفتگو نہ کی ہو۔ وہ کی جو شرح کرنے والے علماء نے بیان کی، لیکن براہ راست نہیں ہے۔ بس عزاداران امام، آپ کو معلوم ہے کہ جو امام بھی مسند امامت پہ آیا ہے کس کیفیت سے گزر کے آیا ہے، اس گھر کے جو جنازے ہیں وہ کس انداز سے نکلے ہیں۔ پہلے امام اس دنیا سے گئے ہیں، امام حسن مجتبیٰ مسند امامت پر تشریف لائے ہیں۔ آپ کہیں کہ یہ مسند ہے، یہ منصب ہے، دنیا میں اگر کوئی منصب ملے تو انسان کس انداز سے خوشی مناتا ہے، لیکن یہاں دوسرا امام مسند امامت پر تشریف لا رہا ہے اس عالم میں کہ جب باپ کے سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، جب تیسرے امام مسند امامت پر تشریف لا رہے ہیں اس عالم میں کہ بھائی کے جنازے میں تیر پیوست ہے، اور میں کہوں جب چوتھا امام مسند امامت پہ آ رہا ہے، خدا کی قسم ائمہ معصومین کی سیرت میں، تاریخ میں کوئی ایسا ظاہراً مظلوم نہیں ہے
کہ جب چوتھا امام مسند امامت پہ آ رہا ہے تو بابا کا لاشا پامال مقتل میں پڑا ہوا ہے، خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور پھوپھی آ کر پہلا سوال یہ کرتی ہیں جو انتی عالمتن غیر معلمہ ہیں، بغیر پڑھائے ہوئے عالمہ ہیں، لیکن آج امام سے سوال کر رہی ہیں، بیٹے بتاؤ خیموں میں آگ لگ چکی ہے، کیا جل کے مر جائیں یا باہر نکلے بے رضا؟ کہا پھوپھی اماں باہر نکلیے۔ یہ ہے چوتھے امام کی مسند امامت کی شان، کہ کس عالم میں، شام غریبہ کے عالم میں اس مسند امامت پر تشریف لا رہے ہیں، اور ان جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر جب سجدہ شکر میں پیشانی کو رکھا، ساری رات خدا کا شکر ادا کرتے رہے، سید الساجدین کہلائے۔ عزاداران امام، وہ امام کہ ساری زندگی گریہ کرتا رہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مولا کے جملے ہیں جو مولا نے ابن زیاد سے کہے تھے کہ تو قتل سے ڈراتا ہے ہمیں، ہزار دفعہ آپ سن چکے ہیں، آپ کے دلوں پہ لکھے ہوئے ہیں، تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے۔ جب مکالمہ ہوا تھا اس نے کیا سوال کیا تھا؟ ان کا کیا نام ہے؟ کہ علی ابن الحسین۔ اس نے جس الفاظ سے جواب دیا، اس مقام سے ان الفاظ کو دہرانا زبان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ کہا کہ کیا علی کو قتل نہیں کیا گیا؟ وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا۔ کہا وہ میرا بھائی تھا علی اکبر، جسے لوگوں نے قتل کر دیا۔ جب مولا نے جواب اور سوال کیے، اس نے کہا تم ان سے جواب دیتے ہو، کہا اسے لے جا کے قتل کر دو۔ بس قتل کا نام سنا، جناب ثانی زہرا پھوپھی نے گلے میں باہیں ڈال دی بھتیجے کے۔ کہا اس کے قتل سے پہلے مجھے قتل کیا جائے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی ذرا ہٹیے، مجھے بات کرنے دیجئے، اور پھر فرمایا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ ارے قتل ہونا تو ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری کرامت ہے۔ بس یہ جملے اس قدر مشہور ہوئے کہ منہال کوفی نے خود مدینے میں امام سے فرمایا، کہہ دیا مولا کب تک گریہ کیجئے گا، کب تک روئیے گا؟ مولا رونے پہ اعتراض نہیں تھا منہال کو، اس لیے کہا کہ مولا اس شدت گریہ کے سبب سے کہیں ہم آپ کے وجود سے محروم نہ ہو جائیں۔ مولا کب تک روئیے گا؟ مولا خود آپ کا قول ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہماری کرامت ہے۔ مولا نے فرمایا منہال تو نے انصاف سے کام نہیں لیا، یہ تو بالکل سچ ہے کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہماری کرامت ہے، لیکن کیا ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا رسن بستہ حالت میں بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، یہ بھی ہماری خاندانی کرامت و شرافت ہے؟ بس دو جملوں کی زحمت ہے۔ میں کہوں گا آج کا دن مولا کی شہادت کا دن تھا، آپ نے دیکھ لیا امیر المومنین کا جنازہ کس طریقے سے خفیہ حالت میں اٹھایا گیا۔ کوفے میں 10 20 30 40 قبریں بنائی گئیں تاکہ خارجی بے حرمتی نہ کریں، اور نجف میں جا کے دفن کیا گیا۔ امام حسن کا جنازہ اٹھا، تیروں کی بارش ہو گئی جنازے پر، جنازے کو واپس گھر لایا گیا۔ یہ سید الشہداء کا جنازہ تھا، گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا۔ اس لیے روایت ہے کہ جب امام سید سجاد کا جنازہ اٹھا مدینے میں، سارے اہل مدینہ آ گئے، اپنے بھی آ گئے، پراہے بھی آ گئے۔ ارے کربلا کا حقیقی وارث، وہ پرصدار، اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ سب شریک ہوئے، سب نے کاندھا دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب مولا کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا تو ضرور مولا نے زبان سے یہ کہا ہوگا، ارے مجھے اپنے باپ کا پامال شدہ لاشا یاد آ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و کرامت کا واسطہ، اسماء و صفات کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، شہداء کربلا، اسیران کربلا کا واسطہ، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے۔ قرآن کے نور سے، اہل بیت کے ذکر سے ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرما دے، ہمارے ایمان میں، معرفت میں، یقین میں، علم میں اضافہ فرما دے۔ قرآن کے ظاہر و باطن کے علوم سے ہمیں آگہی عطا فرما دے، قرآن کی تفسیر و تعویل کا ہمیں علم عطا فرما دے۔ پروردگار زندگی کے تمام راستوں میں کشادگی، خیر و برکت عطا فرما دے۔
بانی مجلس جنہوں نے فرش ازا بچھایا، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہم سب جو یہاں موجود ہیں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دے، پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ میرے معبود ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، داخلی خارجی استحکام عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں مظلوم قومیں پس رہی ہیں ظالموں کے ہاتھ سے، خصوصیت کے ساتھ کشمیر میں، میرے معبود ان کو ان مظالم سے نجات عطا فرما، ان مظلوم قوموں کو آزادی عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں عدل کے قیام کے لیے، حقیقی معنوں میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے اپنی آخری حجت ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین